Okay, I'm talking about Ishaq Zadeh. I'm talking about a Hindu Muslim. Recently, we have also seen a campaign which has been put together against love for jihad. It says that Hindu girls who have married Muslim men should come to this organization, Hindu organization, and transfer into Hinduism again. So, things like this, and Kareena Kapoor's face has been put on it as a campaign without her permission. What do you think about such things and how Bollywood is always a target? Firstly, Kareena's been allowed to sue them if she likes. That's something I also read up on. Saif wrote something very interesting a few months back, which I really appreciated. See, it's a democracy. India's a democracy. You have a right to do what you want. You guys have a right to an opinion. We have a right to an opinion. People have a right to an opinion, but that does not mean you can enforce anything on anyone. Love is the most beautiful thing in the world. It brings people together. And nobody should dictate terms, norms, and it goes beyond faith, belief, religion. Love is the... کہ اگر ہندو لڑکی مسلمان لڑکے کے ساتھ بھاگ جائے تو لو جہاد، اور اگر کسی مسلم لڑکی سے ہندو لڑکا شادی کر لے تو زندہ باد کہتے ہیں. یہ ڈبل سٹینڈرڈ کیا ہے؟ آپتی اس بات پہ نہیں، آپتی اس بات پر ہے کہ لو جہاد دیش کے خلاف انترراشٹریہ سازش ہے. اور میں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، سن 2010 میں کیرل کے کمیونسٹ مکھیہ منتری وی ایس اچوتنندن نے بھی اس بات کو کہا تھا کہ کیرل میں لو جہاد کیرل کو مسلم میجورٹی کا اسٹیٹ بنانے کی ایک سازش کا حصہ ہے. صاحب نے کہا ہے کہ وہ مسلمان لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں، وہ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، فرض پورا کرنا چاہتے ہیں. ایک نام تجویز کروں. پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اسلام کیوں قبول کرنا چاہتے؟ مسلم لڑکی سے شادی کرنے کے لیے کہ اللہ کے احکامات پہ عمل کرنے کے لیے؟ ہو سکتا ہے کہ وہ لڑکی کے وجہ سے آپ کو سیدھی راہ ملی ہو، وہ الگ بات ہے، لیکن آپ اسلام کیوں قبول کرنا چاہتے؟ کیونکہ آپ کو اسلام مذہب پسند ہے؟ آپ ایک اللہ میں مانتے ہیں؟ مانتا ہوں. کیا آپ کو لڑکی سے شادی کرنے کے لیے صرف؟ نہیں، اللہ کو میں مانتا بھی ہوں. آپ مانتے ہیں؟ مانتا ہوں. اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ مانتا ہوں. آپ مانتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں؟ نہیں. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ ہاں. اگر آپ سچ مچ میں اسلام پسند کرتے ہیں اور وہ لڑکی آپ کا ذریعہ بن چکی ہے تو کوئی اعتراض نہیں. حالانکہ اسلام میں لو بیفور ویڈنگ نہیں ہے. LPW جو ہوتا ہے نا کرکٹ میں، لیگ بیفور وکٹ، تو اسلام میں لو بیفور ویڈنگ نہیں ہے. لیکن کئی بار ہو جاتا ہے کہ غلطی کے ذریعے بھی کئی لوگ صحیح راستے پہ آتے ہیں. لیکن آپ کو سچی میں اگر مذہب پسند ہے اور آپ قبول کرنا چاہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں. ہمیں پسند ہے. آپ پر کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے؟ کوئی نہیں. وہ لڑکی آپ پہ زبردستی کرے کہ قبول کرو؟ ایسا کوئی بات ہی نہیں ہے. ایسی کوئی بات نہیں. کوئی آپ پہ زور لگا رہا ہے؟ کوئی نہیں. سب خوش ہے اور ہم بھی خوش ہیں، ہمارے پریوار بھی خوش ہے. ماشاء اللہ. تو اگر آپ سچ مچ اسلام کو پسند کرتے ہیں اور کوئی آپ پہ زور زبردستی نہیں کر رہا اور اسلام قبول کرنا چاہتے، بے شک کر سکتے ہیں. میں عربی میں کہوں گا، آپ اس کو دہرائیے. جی. اشہدو اللہ الہ الہ الا اللہ اللہ واشہدو ان محمدن عبدہ ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور پیغمبر ہے. ماشاءاللہ، مسلمان ہو گئے. آپ نے کہا کہ میں آپ کے لیے کوئی نام سجیسٹ کروں. جو نام میرے ذہن میں آ رہا ہے، آپ اپنا نام بلال رکھ سکتے ہیں. جی. بلال. اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کی جدوجہد کو قبول فرمائے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کی جو مشکلات ہیں اس کو حل کرے. آپ نے کہا کہ میں گھر سے بے دخل ہو چکا ہوں، آپ کے پاس گھر نہیں ہے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، لیکن یہ دنیا جو ہے، یہ زندگی اس دنیا میں بہت چھوٹی ہے. قرآن میں لکھا ہے سورۃ الملک میں چیپٹر نمبر 67 آیت نمبر 2 میں، الذی خلق الموت والحیات. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندگی دی اور موت دی ہے تاکہ انسانوں کو پرکھے
کون ان میں سے اچھا ہے. یہ زندگی بہت چھوٹی ہے. آخرت کی زندگی ہمیشہ کے لیے. یہ زندگی کتنے سال کی؟ 50 سال 60 سال. کوئی انسان 10 سال بعد مرتا ہے, کوئی 20 سال, کوئی 60 سال, کوئی 80 سال. ایوریج آتا ہے 50 سال 60 سال. آخرت کی زندگی تو ہمیشہ کے لیے ہے. میں دعا کروں گا کہ آخرت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے ایک گھر رکھے جنت میں. جس طریقے سے بیوی آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی, لکھا ہے سورہ تحریم میں, سورہ نمبر 66 آیت نمبر 11, وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہے. وہ بیوی تھی فرعون کی جو سب سے طاقتور انسان تھا, سب سے مالدار انسان تھا. وہ دعا کرتی ہے اللہ سے کہ اس ساری دنیا کی جائیداد کو میں ٹھکرانا چاہتی ہوں, اس کے بدلے میں مجھے ایک گھر دو جنت میں اللہ کے قریب. تو پہلے میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں گھر دے, اور دعا کروں گا کہ اس دنیا میں جو دعا ہے سورہ بقرہ کی سورہ نمبر 2 آیت نمبر 201 میں, ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس دنیا اور آخرت دونوں میں ہمارے لیے اچھا فرمائے. میں دعا کرتا ہوں کہ آخرت کے علاوہ اس دنیا میں بھی جو بھی آپ کی مشکلات ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو دور کرے اور آپ کو امن کی زندگی بسر کرنے کی توفیق فرمائے اس دنیا اور آخرت میں بھی. ہوپ دا آنسر دی کوسچن. مائک نمبر 3 میں خاتون کے شعبے میں کوئی خاتون ہوں تو سوال کریں. السلام علیکم ذاکر صاحب. میرا نام سنتوش سنگھ ہے. میں ایک مسلم لڑکی سے شادی کیا ہوں کوٹ چورا. میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. میرے ماں باپ مجھ سے ناراض ہیں, اپنے گھروں کو گھر سے بے دخل کر دیے ہیں. آج میرے پاس رہنے کا کوئی سہارا نہیں ہے. آپ سب میرے بھائی میرے لیے دعا کریں کہ میں اپنا مسلمان بننے کا فرض ادا کروں, اور کوئی ایک میرا اچھا سا نام چن کے رکھ دیجیے. بھگوت گیتا شری کرشن جس کو ہندو بھگوان مانتے, وہ ایڈوائز دے رہا ہے ارجن کو. اگر بھگوت گیتا پڑھیں گے چیپٹر نمبر 1 ورس نمبر 43 سے 48, ارجن کہتا ہے یہ جھگڑا ہے پانڈو اور کوروا کے بیچ میں, 5 بھائی اور 100 بھائی. ارجن کہتا ہے شری کرشن سے, اپنے سارے ہتھیار زمین پہ ڈال دیتا ہے اور کہتا ہے میں پسند کروں گا نہتا مرنے کو بنسبت میں رشتہ داروں سے جھگڑا کروں. جواب کیا ملتا ہے؟ شری کرشن کہتے ہیں چند ورسز بعد, چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 2 اور 3 میں, کہتے اے ارجن ہاؤ کم یو ہیو بیکم امپورٹنٹ. آپ نپنسک کب سے بن گئے؟ آپ ہے شتریہ, آپ کا دھرم ہے جھگڑا کرنا, لڑنا, اور خوش نصیب وہ شتریہ ہے جس کو موقع ملتا ہے حق کے لیے لڑنے کا. بھگوت گیتا چیپٹر نمبر 2 چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 37. اکثر غیر مسلم کہتے کہ صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے کہ آپ جہاد کے لیے جاؤ اور مجاہد اگر اس کا قتل ہوتا ہے تو اس کو جنت ملتی ہے, واپس آتا ہے تو اس کو اس دنیا کا دھن ملتا ہے. یہ غلط ہے. ہو بہو بھگوت گیتا میں وہی لکھا ہے. چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 37 شری کرشن کہتے ہیں ارجن سے, آپ شتریہ ہے, آپ جا کے لڑو. اگر آپ کا قتل ہو جائے گا تو آپ سورگ میں جائیں گے, اگر زندہ واپس آئیں گے آپ کو دنیا کی شہرت ملیں گی. کون کہتا ہے؟ شری کرشن. تو آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ ہندوؤں کو بولیں گے مہابھارت مت پڑھو, آپ ہندو کو بولیں گے بھگوت گیتا مت پڑھو. اگر میں کہوں گا کہ مہابھارت لوگ کو سکھاتی ہے کہ اپنے رشتہ دار کا قتل کرو, یہ شیطانی حرکت ہے. مہابھارت یہ سکھا رہی ہے, شری کرشن یہ کہہ رہا ہے جب بھی باطل اور حق کا سامنا ہوتا ہے تو آپ کو حق کا ساتھ دینا چاہیے, چاہے وہ رشتہ دار کے خلاف ہے. تو جو کچھ بھگوت گیتا میں لکھا ہے لڑنے کے متعلق, قتل کرنے کے متعلق, میں اس سے بالکل سہمت ہوں, کیونکہ میں بھگوت گیتا جانتا ہوں. تو آج کے پولیس افسران قرآن کو کیوں نہیں پڑھتے, اسلام کو کیوں نہیں پڑھتے؟